سر 5 اگست کو جو احتجاج ہونا تھا اور بڑا جی پاور شو ہونا تھا، وہ کوئی ایسا پاور شو نظر تو نہیں آیا۔ یہ سوال میرا یہ ہے کہ اسٹریٹجی کس کی تھی؟ پہلے تو اپنے اپنے حلقوں میں سے سب نے بندے نکالنے تھے، یہ کس کو اچانک خواب آیا کہ نہیں پہلے آپ اسلام آباد آئیں، جبکہ سب کو اپنے حلقوں میں ہونا چاہیے تھا، پھر نیشنل اسمبلی جائیں۔ طلال چودھری صاحب نے بھی گرل کیا کہ جی نیشنل اسمبلی کا راستہ تو اس طرف ہے، اڈیالہ کا راستہ اس طرف ہے۔ کون آپ کی اسٹریٹجیز بناتے ہیں؟ اور یہ کیا مطلب اتنی بڑی پارٹی ہے جس میں اتنے زیادہ انٹلیکچوئلز ہیں، وکلا ہیں، ان کو اسٹریٹجی بنانی نہیں آتی؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے آپ کی جماعت میں؟ دیکھیں سوزین، پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 اگست کے بارے میں عمران خان نے ایک بیان دیا، شاید آپ نے وہ سنا ہو۔ عمران خان نے کہا ہے کہ اتنے مشکل حالات میں جس طریقے سے 8 فروری کا الیکشن اور لوگوں کو جس طریقے سے پارٹی کو تقسیم کیا گیا، پھر جتنا جبر ظلم تشدد ہوا، اس کے باوجود لوگ ہر جگہ پہ نکلے ہیں۔ 5 سے پہلے میں 4 اگست کو دیکھ رہا تھا، UK میں، آسٹریلیا میں اوورسیز پاکستانی نکلے ہیں۔ میں خود گیا ہوں 26 جولائی 27 جولائی کے آزاد کشمیر 2 جگہ پہ، مظفر آباد گیا ہوں اور ایک اس کا AJK کا ڈسٹرکٹ ہے جیلم، جو اس کو کہتے ہیں وادی ڈسٹرکٹ جیلم۔ تو لوگ یقین کریں کہ اس طرح نکلے اور ان کے منہ میں ایک ہی تھا کہ جس طرح عوام کہتے ہیں کہ عمران خان، اس ملک کو کون بچائے گا؟ عمران خان۔ دیکھیں وہ ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جو LOC پہ ہیں، جو اچھا ان کی فوج کے ساتھ بھی محبت ہے، اور یہ وہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم چاروں صوبوں کی جو زنجیر ہے جس نے جوڑ کے رکھا عمران خان نے۔ دیکھیں لوگوں کو تو آپ کو پتہ ہے 8 فروری کو لوگ نکلے تو لوگوں نظر نہیں آئے، لوگوں نے کیا کیا؟ ڈھونڈ کے لوگوں نے ڈھونڈ کے ووٹ کس کو دیا؟ عمران خان کو۔ میں آپ کو بڑے باوسوخ رضا سے کہتا ہوں کہ آپ جائیں گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں، ایز اے اینکر پرسن جائیں، آپ کو ہر آدمی جو ملک میں حالات چاہ رہے عمران خان کے ساتھ ہے۔ میں بالکل آپ کی اس بات سے اتفاق رکھتی ہوں، لیکن لیڈرشپ تو اریسٹ ہونے کے ڈر سے خود اپنے آپ کو جا کے اگر بند کروا دے گی پارلیمنٹ میں، یا وہ خود ہی اڈیالہ کی طرف چلے جائیں گے، بھئی کہاں سے اس دن اڈیالہ اور چکری یاد آ گیا؟ اگلے دن رکھ لیتے 6 اگست کو۔ اچھا، وہ جس بات میں آ رہا تھا، میں نے اس دن پشاور، میں نے پورا KPK میں بھی دیکھے، میں نے آزاد کشمیر میں بھی دیکھے، میں نے پاکستان میں پورے میں دیکھے، سندھ میں 29 اضلاع میں ہوا۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں، ہمارے پاس جو خبر تھی، کیونکہ میں 10 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک وہاں تھا اڈیالہ، اور اس کے بعد ان کی بہن علیمہ خان نورین ان کے ساتھ رہا چکری پہ۔ مجھے یہ خبر آئی کہ جی پارلیمنٹیرین نے جو ڈیسائیڈ کیا ہے وہ گروپ کی شکل میں آئیں گے اور جہاں اڈیالہ پرامن طور پہ عمران خان کے باہر احتجاج کریں گے، لیکن پارلیمنٹ کا دروازہ بند نظر آیا، پارلیمنٹ کے دروازے پہ باہر تالا تھا، اس میں سے کوئی 2-3 گئے کیوں؟ دیکھیں میں بھی یہ کہتا ہوں کہ جب ڈیسائیڈ ہوا KPK ہاؤس میں تو وہاں ڈائریکٹ وہاں آنا چاہیے تھا۔ ہمارے پنجاب میں بھی جو MP MN کچھ تھے وہ لاہور چلے گئے، لیکن میں صرف یہ جو اصل بات ہے نا وہ یہ ہے کہ میں جہاں سے نکلا اسلام آباد سے اڈیالہ تک، جب آپ ہر جگہ پہ ایکسپریس ہائی وے پہ، میں نے پورا ایئرپورٹ روڈ کراس کیا، ہر جگہ پہ پولیس موجود تھی۔ اس طرح لگتا تھا اس طرح لگتا تھا کہ پولیس احتجاج پہ، اور 2000 پولیس والا اڈیالہ ڈیوٹی پر تھا۔ تو دیکھیں لوگوں کو، یہ جو لوگ ہمارے MNA MPA بنے ہیں نا، یہ بھی بڑی مشکلات نکال کے آئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ اس الیکشن 8 فروری کا آپ نے دیکھا تھا، اس ٹائم الیکشن لڑنا اور اسمبلی میں آنا یہ بہت مشکل تھا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ نکلیں گے، اور یہ بڑا اچھا ہوا کہ 5 تاریخ کو جو ہم نے میسیج دیا ہے نا، لوگوں نے بڑا اچھا میسیج دیا اپنی۔ سر حکومت تو تانے مار رہی ہے، IG صاحب کہتے ہیں ویٹ کرتے رہ گئے، کوئی نکلا ہی نہیں۔ اب آپ نے کہا کہ 2000 کے لگ بھگ پولیس والے تھے۔ سر اگر 2000 کے لگ بھگ پولیس والے یہاں تھے یا وہاں پر لاہور میں تھے، تو اگر سامنے سے 50,000 بندہ نکلا ہوتا تو پولیس والے ہٹ جاتے۔ یہ چیز بھی تو آپ دیکھیں نا کہ میں بتاتا ہوں، جی 50,000 بندہ آپ دیکھیں نا، میں آپ کے سامنے وکیل ہوں، کتنے وکلاء ہیں آپ کو پتہ ہے جن پہ FIR ہیں 7-8 بالکل ہے، سب پہ ہیں۔ اچھا میں بتاتا ہوں، اب وہ یہاں سے اسلام آباد سے اگر آپ کہتے ہیں نہیں نکلے لوگ، تو پھر اسلام آباد میں آپ نے 2 FIR کیوں دی ہیں لوئی بہیر کی؟ آپ نے 16 لوگوں، اچھا اس میں فیمیل ہیں، 8-9 فیمیل ہیں جو ہم نے بیل کروائیں، جو عہدیدار ہیں۔ تو آپ کو، اچھا IG کو آپ یہ کہہ رہی ہیں جو کہ اسٹیٹ کا ملازم ہے، اس کو آپ کہتے ہیں کہ جی کوئی بندہ نکلا تو نہیں، چیف منسٹر صاحبہ کہہ رہی ہے۔ بھائی آپ کو پھر ڈر، پھر کس کا ڈر ہے؟ پھر عمران خان کو اندر کیوں رکھا ہوا ہے؟ لوگ نکلے ہیں، لوگ نکلیں گے، لیکن یہ اتنا مقابلہ کرنا، یہ عمران خان کو آپ داد دیں کہ جیل میں کھڑے ہو کے جو مقابلہ کر رہا ہے، اگر کوئی اور لیڈر ہوتا
تو وہ ودرا کر جاتا. عمران خان ودرا نہیں کر رہا, وہ ہر مشکل مرحلے میں اسی طرح کے گھبرانا نہیں ہے اور وہ جنگ لڑ رہا ہے عوام کی. 5 اگست تو اب ایک پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہوگی. اب 14 اگست کو دوبارہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ احتجاج کی کال دے چکی ہے. ایک تو یہ ڈے ایسا ہے, 5 اگست بھی کشمیر ڈے تھا, وہ آپ لوگوں کی پارٹی نے اس کو کیا اور پھر حکومت کو ایک موقع مل گیا کرٹیسائز کرنے کا. اب 14 اگست بھی ایسا ڈے ہے, پاکستان کو آزادی ملی تھی, اس دن اگر کچھ خدا نہ خواستہ کوئی اسلام آباد دوبارہ کنٹینر سٹی بن جاتا ہے تو وہ بھی سارا جو صحرا ہے وہ آپ کی جماعت کے اس پہ جائے گا. اب لوگ تو نکلے, آپ نے کہا ابھی بھی نکلے, کیا اب 14 اگست کو جو آپ کے لیڈرز ہیں وہ نکلیں گے یا وہ پھر نہیں نکلیں گے؟ پھر کوئی کسی کو ڈیالہ یاد آ جائے گا, کوئی ملک سے باہر چلا جائے گا, کچھ نہ کچھ تو ہوگا. دیکھیں سوزین, 5 اگست کو یہ کہتے ہیں کہ یوم استحصال کشمیر کا دن تھا. کیا ہم وہ نہیں مناتے؟ میرا خیال عمران خان کو ہی کشمیر کا سفیر کہا جاتا اپنی حکومت میں. یہ ایک بات ہے کہ 8 فروری کو آپ نے پاکستانی عوام کا مینڈیٹ چھینا ہے, جو کہ انڈر آرٹیکل 17 آف دا کنسٹیٹیوشن یہ اجازت دیتا ہے کہ میں کسی پارٹی کو جوائن کر سکتا ہوں. صحیح ہے. اور آپ کے فارمر چیف جسٹس نے, جس نے ہم سے سمبل چھینا, اس نے بھی کہا کہ اچھا مجھے تو ابھی پتہ چلا ہے یہ تو پارٹی تو ہے, رجسٹرڈ پارٹی ہے. ایک پارٹی کا آپ 24 کروڑ عوام میں سے اگر ایک پارٹی کو لوگ ووٹ دیتے ہیں تو اس کا 8 فروری کا ووٹ چھین لیتے ہیں, کیونکہ پاکستان کی عوام کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, وہ آپ نے چھین لیا. اب آ جائیں 14 پہ. 14 تاریخ جو اگست ہے, اس میں مولانا فضل الرحمان کی سٹیٹمنٹ دیکھیں, اس نے تو خلاف دیا کہ جی ہم منائیں گے ہی نہیں. اچھا اس میں دیکھیں کہ آپ کو زیادہ MRD کی تحریک چلی تو اس کو اکبر جدوئی نے لیڈ کیا تھا, تمام جماعتوں نے مزار قید پہ جا کے کیا. اچھا 14 اگست کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیں موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے سلنسر کھول کے صرف آزادی نہیں منانی, آزادی وہ ہے, ہمیں آزادی مل گئی 14 اگست کو, محسوس کرنی ہے. پاکستان کے ادارے, آئین کی بالادستی, قانون کی حکمرانی, آپ کی عدلیہ کی آزادی, یہی آپ کا مشن ہے. یہی عمران خان بار بار اسی بات کو تو کہتے ہیں حقیقی آزادی. ہمیں نہیں پتا, ہمارے عوام کو پتہ چل چکا ہے کیونکہ اتنے ایجوکیٹ ہو چکے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں حقیقی آزادی نہیں ملی. ہم نے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ آپ نے 14 اگست بھی منانا ہے. میں آپ کے اس میڈیا میں بیٹھ کے مبارک دیتا ہوں کہ ہم پیراماؤنٹ ہے, اسٹیٹ ہماری, ملک کے ادارے, ملک ہمارے لیے عزیز ہے, لیکن ہم نے جو چند لوگوں کی خواہش پوری ہوتی ہے 78 سالہ نظام میں, وہ بھی لوگوں کو بتانا ہے. اور لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمارا کیا ہوگا. ہر حکومت اب دیکھیں نا, اب کوئی اسٹریٹجی ہوگی 14 اگست کی پراپر والی کہ جی اب اس جگہ پہ نہیں جانا تو بند ہو جائیں گے, تو ادھر نہیں جانا, ڈیالہ نہیں جانا, پراپر احتجاج کرنا ہے, مطلب ایک اسٹریٹجی ہوگی. اچھا میں بتاتا ہوں. 5 کو ہم نکلے اور ٹھیک ریلیاں ہو گئیں. 5 کو آپ نے انٹیریئر منسٹر, اسٹیٹ منسٹر کا طلال چودھری کا بیان سنے, آپ نکل کے بتائیں, ہم دیکھ لیں گے. اور 26 نومبر طلال چودھری نے تو خان صاحب کو ہینڈسم بھی کہا ہے, اپریشیٹ بھی تو کریں نا. اچھا 26 نومبر کو آپ کہتے ہیں کہ جی اس سے بھی زیادہ کریں گے. اب کیا مانا ہے کہ 26 نومبر کو کچھ کیا ہے؟ ہم یہ اچھا ہو گیا کہ ریلیاں نکلی اور پرامن طریقے سے چلی گئی. اب بھی میں پورا میسج دے رہا ہوں کہ ہم پرامن ہوں گے. اور اگر کسی کے ہاتھ میں پاکستان کا فلیگ ہو, کوئی عمران کی تصویر ہو, یا کوئی بندہ عمران خان کی شرٹ پہن لیتا ہے, تو اٹ مینس کہ وہ عمران خان سے عوام محبت کرتی. آپ اس محبت کو روکتے ہیں. اسی وجہ سے اس محبت کو روکنے کے لیے آپ نے ملاقاتوں کا سلسلہ روکا ہوا ہے, آپ میڈیا کو نہیں جانے دیتے, آپ سپورٹ پرسن کو نہیں جانے دیتے, تو خوف تو ہے نا. بالکل. اچھا سر, اب پارٹی میں ایک انتشار رہتا ہے, فلانا اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے تو فلانا اس کا بندہ ہے. اب کل مروت صاحب نے ہمارے شو میں کہا کہ علیمہ بی بی کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے. ڈو یو تھنک کہ ایک بہن اپنے بھائی کے خلاف کچھ ایسا کر سکتی ہے, یا وہ کوئی پروجیکٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کا؟ اچھا میں پہلے آپ کو یہ بتاؤں, میں بھی کوئی 35 ایئر مجھے پریکٹس میں ہو گئے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, میں الیکشن بھی لڑا, اسٹیبلشمنٹ بھی موجود ہے, لوگ جا کے پہلے اسٹیبلشمنٹ سے خود ملتے ہیں, اپنے کام کرواتے ہیں, پھر گلے کرتے ہیں, چاہے کوئی بھی بیان دیتا ہے. میں کہتا ہوں, میں بڑا بیان دے رہا ہوں آپ کے میڈیا میں, کہ اگر آدمی میرٹ پہ کام کرتا ہے اور وہ صدقے دل سے کرتا ہے اور اس کے ہاتھ صاف ہیں, وہ کرپشن سے دور ہے, سب سے زیادہ اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے. میں عمران خان کو کہتا ہوں, اپنی پارٹی کے اندر بھی اور اپنی پارٹی کے باہر بھی, فائنینشل کرپشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے.